السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ازلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ازلان ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 1400 سال سے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے وہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں سے سب سے پہلے دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہو چکی تھی۔ مسلمہ کذاب ایک وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور وہ جواب سے مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ مسلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اس نے اپنی من گڑت وحی اور الہام کے فسانے لوگوں کو سنا کر اپنا ہم نوا اور معتقد بنانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے ہی قبیلے کے ایک شخص جس کا نام نہار تھا اس کو یمامہ کی طرف روانہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود میں نے جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے میں اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معلوم ہو کہ میں اس امر نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قادسوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا کہ تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا میں یہ بھی اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گڑھی جائے جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہو۔ چنانچہ اس نے ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا،
ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس کے عین مطابق تھیں، اس لیے عوام الناس جوک در جوک اس پر ایمان لانے لگے۔ چنانچہ جس کا اثر یہ ہوا کہ پورا کا پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنووں کا پانی بھرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دہن ڈالا تو کنووں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک اشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں سے ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا، اور اکرمہ کو حکم دیا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ ملے حملہ نہ کرنا۔ مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست ہوئی اور مسلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے، اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کے خلاف مارکہ آرا ہونے کا حکم دیا۔ ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور حضرت برا بن عازب کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کے لشکر سے آ کر مل جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نہایت تیزی سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں مسلمانوں کو 40,000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے پڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہایت تیزی سے مدینہ سے نکل کر یمامہ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں مسلمہ کا 40,000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا تھا، اور مسلمان سب ملا کر 13,000 کی تعداد میں تھے، جن میں سے بہت سے اصحاب بدر بھی شریک تھے۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا، قربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمہ کی طرف سے مجاہ ایک لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے ملے، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر تھے، مڈ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور مجاعہ کو زندہ گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمہ میں قید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اقربہ کے مقام پر پہنچ کر مسلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے مسلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی، اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر مسلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نکلے اور بڑی
جوان مردی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب زور و شور سے لڑائی شروع ہو چکی تھی، دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسلمہ کی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہوئی، جہاں مجاعہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کر رکھا تھا اور اپنی بیوی کو اس کی نگرانی پر بٹھا رکھا تھا۔ فوجیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاعہ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ چکے تھے، وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست قتال کیا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے لشکر میں جا گھسے اور داد شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے ارباب ایمان، میں نے مسلمہ کے سردار نہار کو جہنم واصل کیا ہے، اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں یا خود اپنی جان دے دوں۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور بہت سو کو موت کے ہم کنار کر کے خود بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمہ کی فوج پر کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی ظاہر نہیں ہوئے، تو مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے کبھی بھاری، تو انہوں نے مسلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے انہیں تیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورما فوج سے نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو مقابلے کے لیے آتا وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا مسلمہ کے لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمہ کی فوج میں ہلچل مچ گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر اس کی طرف لپکنا شروع کیا، مگر وہ دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں، ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ جب برا بن مالک نے بہت اصرار کیا تو ان کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا۔ وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو اس قدر گمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکری کی طرح مرتدین کو ذبح کرنے لگے۔ جب مسلمان نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوجوں میں سے کچھ شکست کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی، جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب کاری لگی اور مسلمہ زمین پر گر گیا، اور قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور مسلمانوں نے بے دریغ ان کا قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 کے لشکر میں
سے تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان کا ایک وفد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا، جہاں ان کی تکریم کی گئی۔